نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن ان اصابه خير حمد الله والشكر وان اصابته مصيبه حمد الله وصبر والمؤمن يوجر في كل امره حتى في اللقمه يرفعها الى في امراته رواه البيهقي في شعب الايمان. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب ہے مومن کے لیے. کتنی عجیب بات ہے مومن کے لیے، اگر اسے بھلائی پہنچے تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور صبر کرے. مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ لقمے میں بھی جو اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. حضور، ایمان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اس کا صبر بنتا ہے، ایک شکر بنتا ہے. ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک صبر اور ایک شکر. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام میں لکل صبار شکور، شکر کو صبر پر اس لیے مقدم رکھا کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں زیادہ ہیں، تکلیفیں کم ہیں. لہذا حضور صبر کے موقع ہمیں کم ملتے ہیں، شکر کے زیادہ ملتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہی کوئی نہیں. آنکھیں ہماری بند ہو جائیں، اندھوں سے پوچھو آنکھیں کیا چیز ہیں، بہروں سے پوچھو کان کیا چیز ہے، گونگے سے پوچھ زبان کیا چیز ہے. وہ ہمارا جو ہے نا جی گردوں کا سسٹم، وہ دن میں کتنے خون کو فلٹر کر دیتا ہے. یہ جو جاتے ہیں نا جی ڈائلیسس کروانے کے لیے، ذرا ان سے پوچھیں حضرت صاحب یہ کیا مسئلہ ہے جی. وہ جو گردوں کی تکلیف ہو جائے، دل کی تکلیف ہو جائے، یعنی اللہ نے ہمیں سر سے لے کے پیروں تک نعمتوں سے نواز کے رکھا ہے اور ہم پھر بھی شکر نہ کریں. ارے صاحب غلط نہیں بڑھ دی نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ صبر تین قسم کا ہے: نیکی پر صبر کرنا، گناہ سے صبر کرنا، اور معصیت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا. نیکی پر صبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنا یہ عام بات نہیں ہے. آپ سمجھے کہ نماز ہے بھی 5 ٹائم بندہ ادا کر لیتے، نہیں جناب. اس کے لیے پورا ڈیڈیکیشن چاہیے، پوری انسان کو ہمت چاہیے، پھر نماز ادا ہو سکتی ہے بصورت دیگر. یہ ہے نیکی پر صبر کرنا. مصیبت پر صبر کرنا، تکلیفیں ہزاروں آ جاتی ہیں. ہمارے اکثر جو ہے وہ بزرگان دین سے جب بھی آپ ملیں گے نا جی اور ان سے سوال پوچھیں گے کیا حال ہے، تو آپ کو ایک جواب ملے گا: اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ایسے لوگ جو ہر وقت کہیں اللہ تیرا شکر ہے، وہ کبھی ڈپریشن کے مریض ہو کے نہیں مرتے، وہ کبھی ذہنی مریض ہو کے نہیں، پاگل ہو کے نہیں مریں گے. کیوں؟ ہر حال میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا بنا لی. جیسے میرے رب کی مرضی، ہماری بھی وہی مرضی. اللہ کا شکر ہے. غریب بیمار آدمی بھی ہوگا نا جی، آپ اس سے بھی جا کے پوچھیں گے کیا حال ہے، وہ بھی کہیں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی نازل ہو جائے ہاں جی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں یار اینیاں پریشانیاں، ٹینشناں، بیماریاں، تنگ آئے پہ ہیں جی، روٹی بھی پوری نہیں ہونی، بیمار ہی رہنا، ہر ویلے سیرے درد ہی رہے، یعنی کوئی نہ کوئی عذر ان میں نکلتا رہے گا. اور یہ جو آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا نا، یہ کمال بات کر دی. اللہ اکبر. فرمایا حتیٰ فی لقمتی یرفعها الی فی امرأتہ، یہاں تک کہ تو جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی پہنچاتا ہے نا، اس پر بھی تجھے اللہ ثواب دے گا. اب بات صبر اور شکر کی ہو رہی تھی، ساتھ بیوی کی بات کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی پسند نہیں کرتے. اور ہمارا کلچر ہے ہمارا ایسا، بیوی ہماری علیحدہ بیٹھی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی، کھانے شانے جانے. وہ کلچر ہے. اسلام نے ہمارے لگام ڈالی ہے تو ہم تھوڑے سے پیچھے ہوئے، ورنہ ہماری بیوی کی جرت نہیں ہے کہ ہم سے پہلے روٹی کھا جائیں. ہم رات 12 بجے بھی آئیں گے تو اس نے بھوکا بینا پینا. اسلام نے وہ کلچر توڑا ہے. یہ غلامی نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے تیری، وہ بیوی ہے تیری. ملازموں کو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہے، وہ غلام نہیں ہے تیرا. بیوی کے منہ میں لقمہ توڑ کے جو تو ڈال رہا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس پر بھی تجھے ثواب اللہ عطا فرمائے گا.
اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام خود لقمے توڑ کے آپ کے منہ میں ڈالتے تھے. ذرا ہم جیسے جو ہے نا خرنوس دماغ والے جی ان کو بتانے کے لیے کہ نہیں یہ آقا اور غلام نہیں ہیں. کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے قبلہ؟ جو معراج کی رات لمحوں کے اندر صدیوں کے سفر طے کر کے واپس آ جائیں. اب وہ حضور وہ جناب جن کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جبریل بھی جس کا مقابلہ نہ کر سکے، حضور نے اور اماں عائشہ نے لگائی دوڑ. حضور جان کے پیچھے رہ گئے اور اماں عائشہ کو آگے نکال دیا. اماں عائشہ تم تو مجھ سے جیت گئی. ہاں جی دیکھو یہ حوصلے کی بات ہے نا جی. یہ اب یہ جو ان کا دل خوش کیا ہے کمال نہیں کرتی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جتنی دیر ہم زندہ رہیں ہمیں ان دونوں اللہ کے شکر پر اور صبر پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے.